अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मेरे साथ जो है ना एक बहुत प्यारे से आपके भाई हैं, इनका नाम शहराज़ है और ये यहाँ पे सऊदी अरबिया में मुझे मिले हैं। बहुत 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 अच्छे ये भाई हैं। कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो ये कोशिश करते हैं कि ये टाइम निकाल सके। और आज जो है वो मैं जा रही हूँ हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में। जैसे कि मैंने आपसे एक हफ़्ता पहले आई थिंक मैंने वीडियो शेयर की थी, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं कभी दिन की रोशनी में आऊँगी और फिर यहाँ की ज़ियारत आपको करवाऊँगी। यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी ना वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आई हूँ इतनी खूबसूरत सी जगह पे और बस चलते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं, यहाँ की ज़ियारत आपको करवाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों को करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बटन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। खैर अभी हम लोग ना पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रश है। सर सी बात है, रश तो होगा ना, लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। अब ये थोड़ी कि सिर्फ मैं ही आई हूँ और कोई यहाँ पे आ नहीं सकता। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं हम साइड में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ का जो व्लॉग है आज हम रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो अपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा के बाग, जिन्हें बाग सलमान फ़ारसी या अल-फ़कीर कुआं भी कहा जाता है। आज मैं आपको मदीना मनव्वरा के एक नहायत रूहानी और तारीख़ी मकाम पर लेकर आई हूँ। बाग सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ये वो जगह है जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी बुज़ुर्ग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए खजूर के पौधे लगवाए। आइए इस तारीख़ी वाक़ये की हकीकत और रूहानियत का एहसास एक साथ करते हैं। तारीख़ी पद से मंज़िल यह है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो फ़ारिस ईरान से इस्लाम की तलाश में आए थे, दुनियावी ग़ुलामी से निजात के लिए इस्लाम से वाबस्ता थे। एक यहूदी आका ने जब इन्हें आज़ाद करने की कीमत के तौर पर 360 खजूर के दरख्त लगाने की शर्त रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम दिया। ये बाग मदीना में मस्जिद नबवी से तकरीबन 5.5 मील फासले पर वाक़या है और अब यहाँ एक कदीम कुआं और आरामदेह सहन मौजूद है जहाँ ज़ायरीन बैठकर तारीख़ को महसूस कर सकते हैं। यहाँ मौजूद अल-फ़कीर कुआं तकरीबन 1400 साल पुराना है और अब ज़ायरीन के लिए तरीज़ो आराइश के बाद दोबारा खोल दिया गया है। इस सहन में लोहे की बाड़ें, मुकामी पत्थर का फर्श, पत्थर के बेंच और तारीख़ी अंदाज की छतें बनी हुई हैं जहाँ लोग बैठकर तारीख़ को करीब से महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बाग में एंट्री की तो मुझे यहाँ पे बेहद सुकून सा महसूस हुआ। दिल चाहा बस यहीं पे ही मैं रुक जाऊँ और फिर यहाँ से मैं कभी भी ना जाऊँ। यहाँ पर जो बेंचेस पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर बैठते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और दिल से तारीख़ को याद करते हैं और यहाँ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। ये इतना ठंडा पानी है और इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये छोटी सी जो है ना यहाँ पे ये नाली टाइप बनाई हुई थी, मुझे नहीं पता किसको क्या कहते हैं। तो बहरहाल ये कुएं वाली साइड से जो ना ये पानी आ रहा है। अभी हम चल रहे हैं कुएं वाली साइड पे, वो भी चल के हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कुआं है वो मॉडर्न दौर का कुआं है, इलेक्ट्रिकल कुआं है। ऐसा नहीं है कि बाल्टियों से पानी निकाला जाता है। मेरे माइंड में भी यही कुछ ही था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तो पूरा ट्यूबवेल चल रहा था तो पता चला कि इलेक्ट्रिकल जो है ना सिस्टम कर दिया गया है। तो ये पानी जो है ना इस तरीके से आ रहा होता है और जो असल कुआं है, जो हज़रत सलमान फ़ारसी का कुआं है, वो थोड़ा आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी। और शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन असर के बाद असर और मगरिब के दरमियान का ये टाइम है और इतना सुकून मतलब यहाँ पे हम रह के ना कुछ पल के लिए अगर हम आंखें बंद करके खड़े हो जाएं या बैठ जाएं तो यहाँ हम अपने आप को ना महसूस करते हैं, हकीकत में हम अपने आप को महसूस करते हैं और अल्लाह को अपने बड़ा करीब आते हैं। और ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए आगे। तो अभी हम आगे कुएं पे और ये भी बड़ा ख़ूबसूरत एक नज़ारा
آنکھوں کو سکون دے رہا تھا. پتہ نہیں یہ پھر کبھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ میں سے جب بھی کوئی بھی آئے تو اس باغ کا ضرور جو ہے نا آپ نے وزٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار بھی بنایا گیا ہے شاپنگ کے لیے. اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ٹوائز. اچھا، جہاں پہ بھی میں ٹوائز دیکھتی ہوں نا تو مجھے زینب اور ہادی یاد آ جاتے ہیں. مجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے کیونکہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں نا. تو ایک چیز یہ بھی دل میں آتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب میرے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت تھی تو میں افورڈ نہیں کر پاتی تھی، اور اگر اب افورڈ کر پاتی ہوں تو بچے بڑے ہو گئے ہیں. کیا یہ قسمت کے خوبصورت کھیل ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا چلے جی تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں. کچھ لوگ یہاں سے شاپنگ کر کے جاتے ہیں، کچھ لوکل مارکیٹ سے کر لیتے ہیں، اور کچھ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت سلمان فارسی کے باغ سے ہی شاپنگ کی تھی. ہر چیز کے ساتھ نا ایک خوبصورت یاد جڑی ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں. یہاں پہ رنگ برنگی انگوٹھیاں تھیں اور جیولری بہت زیادہ تھی. تسمیہ آف کورس وہ تو ہے ہی ہے نا، اور کلرفل اتنی کو یہ پیاری لگ رہی تھی. اور گفٹ پیک انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ اگر تبرکات کے طور پہ آپ اپنے پیاروں کے لیے گفٹ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے پیک کر کے رکھے ہوئے تھے. اور یہ بڑے پیارے پیارے سے بچوں کے لیے ٹوائے تھے. میں نے کہا چلے جس نے نہیں دیکھا ہوگا نا اس کو میں تھوڑا سا نالج بھی دے دوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگ زیارات پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں جو چیز جہاں سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم فوراً وہاں سے بائی کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک اچھی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں. اب جیسے میرے ساتھ ایک لیڈی تھی تو انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، جو چیزیں وہ بائی کرنا چاہتی تھی انہوں نے کہا چلے پھر آ جائیں گے، لیکن اس جگہ پہ ان کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں مل سکا. تو جو چیز جہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ لے لیں. اور یہاں پہ فریش کھجوریں جو ہے نا وہ یہاں کی وہ سیل کی جاتی ہیں. اور میں بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی مجھے ویسے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ مجھے کھجوروں کے نام آتے ہیں، لیکن اب مجھے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا پتہ چلنے لگ گیا. تو پلیز آپ ان کے ریٹس بھی بتا دیں، ان کے نام بھی بتا دیں تاکہ میرے ویورز میں سے اگر کوئی بھی لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کھجور کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. بدقسمتی سے آواز جو ہے نا بہت زیادہ شور والی تھی بیکاز کہ یہاں پہ لوگوں کا کافی آنا جانا تھا اور میں نے مائک نہیں لگایا ہوا تھا، تو اس لیے مجھے وہی سوور کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی کھجوروں کے ریٹس کے حوالے سے اور شاپ کے حوالے سے، تو آپ کو جو نا اس چیز کے بارے میں بھی مزید کنفرم ہو جائے گا. تو یہ ایک فریش کھجوروں کی یہاں پہ دکان بنائی گئی ہے. لوگ یہاں سے بھی اپنے پیاروں کے لیے جو ہے نا لے کر جاتے ہیں کیونکہ یہ باغ ہے، آپ کو پتہ ہے باغ سے فریش کھجوریں جو ہے نا وہ توڑی جاتی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں، کچھ لوکل مارکیٹ سے لے جاتے ہیں. بڑا خوبصورت یہ شام کا منظر، مغرب ہونے والی ہے، اور میں نے کہا جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ریکارڈ کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں. کتنا خوبصورت حسین منظر ہے. جب یہاں سے جانے کی بات ہوتی ہے نا کہ اب ہم بس واپس جانے لگے ہیں تو دل اداس سا ہو جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ بس ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا. جانے کے لیے آنا پڑتا ہے اور آنے کے لیے ہی پھر جانا پڑتا ہے. یہ ہے باہر کا راستہ جو کوہیں والی سائڈ پہ جاتا ہے. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی شام میں. اتنا خوبصورت موسم بن گیا تھا کیونکہ باغ ہے، کھجوروں کے خوبصورت منظر. مغرب کی نماز کا ٹائم قریب ہے تو ہم بس یہاں سے پیدل ہی نکلے. ہم نے کہا کیا گاڑی جو ہے نا ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے، گاڑی نکالنی ہے اور پھر ہم نے کوہیں تک آنا ہے. جو پیدل کا راستہ ہے نا وہ پیدل ہی طے کر لیا جائے کیونکہ یہاں پہ ایک ایک قدم پہ جو ہے نا آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، نیکی مل رہی ہوتی ہے. اور فائنلی ہم آ چکے ہیں یہاں پہ، اور یہ سامنے ہی میرے کنواں ہو جاتا ہے حضرت سلمان فارسی کا. یہ وہی باغ ہے جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ رہتے اور کام کرتے تھے. یہاں کھجوروں کے درخت تھے اور آپ اپنی محنت کی کمائی صدقے میں دے دیا کرتے تھے. ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ گورنر مدائن بننے کے بعد بھی ٹوکریاں بنا کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. جنگ خندق کے وقت آپ نے ہی خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا جس نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا سلمان ہم سے ہیں، اہل بیت میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی کا یہ باغ اور ان کی زندگی ہمیں عاجزی، تلاش حق اور قربانی کا درس دیتی. حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران یعنی فارس سے تھا. وہ ایک مجوسی گھرانے میں چونکہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا جو دل تھا وہ ہمیشہ سچائی کی ہی تلاش میں رہا. پہلے انہوں نے مجوسیت چھوڑی، پھر عیسائیت اختیار کی اور برسوں رہبروں کے ساتھ گزارے.
پھر جب انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی عرب کی سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں تو وہ لمبا سفر کر کے مدینہ کی طرف نکلے تھے۔ بدقسمتی سے راستے میں جھوکے دھوکہ کھا کر غلام بنا دیے گئے تھے اور مدینہ کے قریب ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیے گئے تھے، لیکن یہ غلامی ان کے لیے باعث نجات بنی، کیونکہ یہی مدینہ میں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ نے وہ نشانیاں دیکھی جن کا ذکر پرانے علماء نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، یہ دیکھ کر وہ فوراً ایمان لے آئے اور اسلام کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت سلمان کو غلامی سے آزاد کرایا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات مل گئی ہوگی، اور اگر آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا، پیارا سا کمنٹ کرنا اور آئیکن بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔